السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بھی میری جو آپ سے گفتگو ہے وہ اسی امریکی سازش کے حوالے سے ہے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اپوزیشن پہلے تو یہ کہتی تھی کہ یہ مراسلہ ہی غلط ہے، پھر کل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اب اسد مجید صاحب نے اس حکومت کے سامنے، وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے، ان کے وزراء کے سامنے یہ بات کر دی کہ وہ مراسلہ حقیقت تھا۔ لیکن بہت ساری باتیں ابھی جو سامنے آ رہی ہیں اس سے تو بالکل ہر چیز کا پول ہی کھلتا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حکومت جو یہ جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ اس کو پبلک کیا جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے، اب ایک نیا موقف اس کے سامنے آیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہم اس سائفر کو پبلک نہیں کر سکتے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ خفا ہو جائے گا۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے اور یہ کہاں سے بات آئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور جو ان کی اپنی حکومت میں ایک پرابلم کھڑی ہو گئی ہے، چودھری سالک کو انہوں نے وزیر بنایا اور وہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنایا شہباز شریف نے۔ جھگڑا شروع ہو گیا اور کیونکہ سی پیک تقریباً 30-40 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، اس میں بڑا مال ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ سی پیک اتھارٹی کو ہم ختم کر رہے ہیں، جبکہ کل ہی سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین چودھری سالک حسین کو بنایا گیا ہے۔ اندر لڑائی پڑ گئی ہے۔ اندر لڑائی اس لیے ہے کہ ہر آدمی زیادہ سے زیادہ اختیار چاہتا ہے اور اختیار بھی اس معاملے کا چاہتا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہو۔ جو امپورٹنٹ جو منسٹریز ہیں جن کو کیش کی وزارتیں کہا جاتا ہے، وہ زیادہ جو وزارتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس چلی گئی ہیں، ان کی جماعت کے پاس چلی گئی ہیں۔ مواصلات بھی ان کے پاس چلا گیا ہے، مذہبی امور بھی ان کے پاس چلا گیا ہے، جس میں عمرے کے ویزے ہوتے ہیں، جس میں عمرے کا کوٹا ہوتا ہے، سعودی کوٹا ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ مال ہے اور ساری جو پیمنٹ ہے وہ ساری کی ساری کیش میں ہوتی ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے آتا ہوں اس بات پر جس نے پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور وہ اس سازش کی بات ہے جو امریکہ نے کی، جس کے انٹرنل پلیئرز پاکستان کی اپوزیشن بنی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہوتی، ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو شاید یہ اپوزیشن یہ کام نہ کر سکتی۔ 2 مہینے پہلے جو لوگ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے درپے تھے، وہ کس طرح سب اکٹھے ہو گئے، کس طرح ساروں نے مل کر عمران خان کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد جو وزارت بنی 8-7 دن تک کوئی وزیر بننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر سب کو پتہ ہے کس سے کہلوایا گیا، کیسے کہلوایا گیا اور وہ وزارت بنی۔ جب یہ اپوزیشن میں تھے، جو اہم نکتہ میں آپ سے آج اٹھانے لگا ہوں، جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے، مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں تھے، بلاول بھٹو اپوزیشن میں تھے، تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ مراسلہ جعلی ہے۔ اسد مجید صاحب نے ہیٹس ٹو ہم، اسد مجید صاحب، کہ انہوں نے کل بالکل کسی دباؤ میں آئے بغیر کہہ دیا کہ یہ حقیقت ہے مراسلہ، اور میں نے جو لکھا وہ حقیقت ہے۔ بلکہ یہ سامنے آئی بات کہ جو ڈیمارچ دینے کی بات کی گئی تھی کہ امریکہ کے ساتھ احتجاج کیا جائے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، یہ امبیسڈر صاحب نے 7 تاریخ کو اپنے اس مراسلے میں ساتھ ہی لکھ دیا تھا۔ جو اس مراسلے کی آخری 3 لائنیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ بڑی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو یہ جو سازش ہے اس کا جواب دیں۔ یہ سفیر صاحب نے یہ بات کہی تھی، یہ کل بات کھل گئی ہے۔ اب وہ جس چیز کو کل یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جس چیز کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی یہ کوشش کر رہے تھے، وہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اور اب یہ جب یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اب اس کو پبلک کیا جائے، تو آپ سن کے حیران ہوں گے، احسن اقبال جو وزیر منصوبہ بندی ہیں، مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے وہ ایک برین ہیں، اور ہنا ربانی کھر جو وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی کی وزیر ہیں، وہ یہ کہتی ہیں، اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس مراسلے کو پبلک نہیں کر سکتے، اس سے امریکہ خفا ہو جائے گا، اور اگر یہ مراسلہ پبلک کرنا ہے تو امریکہ سے اس کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم امریکہ سے اجازت نہیں لیتے تو اس کے بھی نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کا عمران خان ذکر کر رہے تھے کہ یہ غلاموں کا خاندان ہے، یہ غلاموں کی حکومت ہے، یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث ہیں، انہوں نے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے، اور یہاں پر
دوسرے ممالک ان کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ مراسلہ جس کو پاکستان کے سفیر نے بھیجا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پاکستان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اس کو آئسولیٹ کریں گے۔ اب نون لیگ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے، ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو پبلک کریں، اگر لوگوں کو دکھائیں تو اس سے پہلے امریکہ کی اجازت ضروری ہے۔ اگر امریکہ کی اجازت نہیں لی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ ان کا موقف قطعی طور پر یہ نہیں تھا اور یہ اب ان کی گلے کی ہڈی بن گیا۔ جو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے یہ معاملات سارا کھل رہا ہے، تو یہ بہت ہی بڑی ایک امبیرسمنٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلش کے لیے، پاکستان کی اس حکومت کے لیے۔ اور یہ فائنل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے۔ یہاں تک غلامی کی حد جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو امیج ہے، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم پاکستان نے اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو کوششیں کی، مسلمانوں کا جو مقدمہ لڑا، اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کی کس طرح سے ریچ ہو رہی ہے۔ الہان عمر جو امریکہ کی کانگریس وومن ہیں، 2 کانگریس وومن ہیں جو مسلمان ہیں، وہ پاکستان کے دورے پر، آج وہ پاکستان سے واپس آج کسی وقت وہ چلی جائیں گی۔ آتے ہی انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ سب سے پہلی جو ملاقات انہوں نے کی وہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے کی، اس کے بعد وہ کشمیر بھی گئیں، شہباز شریف سے بھی وہ بعد میں ملی ہیں۔ لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دورہ ان کا ذاتی دورہ ہے، یہ دورہ امریکی حکومت کے ایما پر نہیں ہو رہا۔ الہان عمر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ بات کہی ہے کہ میں جتنی تعریف کروں عمران خان کی کم ہے۔ یہ واحد وہ شخص ہے اس دنیا میں جس نے اسلامو فوبیا کا ذکر کیا، جس نے اسلام کو جس طریقے سے کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ذکر کیا، تو میں رہ نہیں سکی، اور میں یہ پرائیویٹ فنڈنگ کے ذریعے وہ پاکستان آئی ہیں، اور آ کے انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد وہ کشمیر کے دورے پر گئی ہیں اور آزاد کشمیر میں گئی ہیں، وہاں پر LOC پر بھی گئی ہیں۔ انڈیا بڑا واویلا کر رہا ہے، بڑی وہاں پر چیخو پکار ہے، امریکہ کے اندر چیخو پکار ہے۔ ان کا جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کا، وہ کہہ رہا ہے جی ہمارا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن الہان عمر یہ میسج لے کے آئی ہیں، مسلمانوں کا میسج، پوری دنیا کا میسج کہ عمران خان تم ہمارے لیڈر ہو، تم نے جو بات کی ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے حکمران ہیں وہ امریکی حکومت کے خوف سے اس لیٹر کو، اس مراسلے کو بھی پبلک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک امریکہ اجازت نہ دے۔ اور ان کی کانگریس وومن یہاں پر آئی ہیں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ جو اس دنیا میں کوششیں کر رہی ہیں، کوششیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کہی کہ چودھری صالح حسین وزیر تو ان کو بنا دیا، اور خاندان تو پوری طرح ڈیوائیڈ ہو گیا، مسلم لیگ کاف اب پوری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی۔ یہ بھی میں ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کس طریقے سے یہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بیچ میں دراڑ ڈالی گئی۔ لیکن ابھی کیا ہوا، چودھری صالح کو وزیر بنایا گیا، سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ اتھارٹی ختم ہو رہی ہے، اس کو ہم ضم کر رہے ہیں، یہ تو منسٹری آف پلاننگ کی بات ہے، یہ جو $40 بلین ہیں یہ سی پیک اتھارٹی کو کیسے جا سکتے ہیں؟ نظر کس کی ہے؟ نظر کس پر ہے؟ نظر ساری کی ساری اس مال پر ہے جو چائنا سے آ رہا ہے، جو سی پیک کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی تو چودھری صالح حسین نے کام شروع بھی نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ جو احسن اقبال اور نون لیگ کی قیادت اور شہباز شریف جو کرنے جا رہے ہیں، یہ چودھری شجاعت کے لیے بھی ایک سبق ہوگا کہ جو وہ اس وقت دم بھرتے رکتے نہیں ہیں، اور بڑے مشکور ہیں زرداری صاحب کے، اور بڑے مشکور ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے۔ ان کے بیٹے کے ساتھ جو کھلواڑ ہونے والا ہے، جو ان کی عزت کی نیلامی ہونے والی ہے، وہ سب دیکھ لیں گے کہ ان کو ایک دن پہلے وزیر بنایا، حلف دلوایا اور ان سے کہا کہ آپ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ احسن اقبال نے کہہ دیا ہے کہ بالکل یہ سی پیک اتھارٹی ہم ضم کر رہے ہیں، وزارت پلاننگ میں کوئی علیحدہ اس کی اتھارٹی نہیں ہوگی، یہ تو سی پیک کو روک رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو $40 بلین ہے اس پر ہر کسی کی نظر ہے، ہر کوئی اس میں حصہ بقدر جثہ چاہتا ہے، اور یہ چودھری صاحبان کے بھی ذلت کا یہ ایک باعث بننے والی ہے۔ اور وہ بھی جب بڑی جلدی سے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بن گئے چودھری صالح حسین، پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت نون لیگ کے اندر ایک جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے
اس بات کا بہت امکان کم ہے کہ وہ یہ جو سونے کی دیگ ہے اس میں سے وہ کچھ نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے جس طرح اس دیگ کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور کی نظر اس پر نہیں جانے دیں گے۔ اگلی ویڈیو جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔